الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل سنت کون موضوع پر یہ تیسرا درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل سنت میں سے بنائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ میدان حشر میں جمع کرے. ناظرین کرام، اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے گزشتہ درسوں میں بتایا تھا کہ اہل سنت وہ واحد جماعت ہے اسلام کے سارے فرقوں میں، ساری جماعتوں میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے راستے پر گامزن ہے، اور اسی پر چل کر کسی بھی مومن کو جنت نصیب ہو سکتی ہے. اہل سنت کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اسم با مسمى ہیں. اسم با مسمى کا مطلب اہل سنت، سنت کے ماننے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے، جو بھی حدیثیں آتی ہیں ان پر ایمان لانے والے، صحیح حدیثوں کو قبول کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت، تابعین، تبع تابعین کی جماعت کی فالو کرنے والے، اتباع کرنے والے، ان کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت. یہ ان کی پہچان ہے. بدعات کا وہ انکار کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں، سنتوں کی تعلیم دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت لے کر بڑی سے بڑی سنتوں تک اپنا حرز جان سمجھتے ہیں، اور ان پر عمل کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم محبت کی دلیل سمجھتے ہیں. اہل سنت کی پہچان، سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، اور ان میں جو کچھ بھی آیا ہے من وعن ان پر ایمان لاتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قول میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کون سچا ہو سکتا ہے، گفتار میں اللہ تعالیٰ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. اور وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بڑے حرز جان کے ساتھ، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ چلتے ہیں، اپناتے ہیں. اہل سنت اور جماعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو عقل کی بنیاد پر رد نہیں کرتی. اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی، میرے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، میری عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، میں اس کو نہیں مانتا. نعوذ باللہ، یہ اہل سنت و جماعت کی عادت نہیں ہے. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، فرما دیا، تو اس پر عمل کرنا میرا فریضہ ہے، اس پر ایمان لینا میرا فرض ہے. اور آمنا و صدقنا کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں. قانون یا عادات یا رسم و رواج یا خاندانی اور وراثتی چیزوں کی بنیاد پر دین کی تعلیمات کو ٹھکراتے نہیں. یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے. اہل سنت اور جماعت سارے فرقوں میں، ساری جماعتوں میں بالکل درمیان اور میانہ روی، بالکل اعتدال اور وسطیت کے راستے پر ہوتے ہیں. اہل سنت و جماعت کے مسائل آپ دیکھ لیں، جتنے مسائل ہیں
مثال کے طور پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو مقام دینا ہے وہ مقام دیتے ہیں. نہ بعض لوگوں کی طرح بعض صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اور نہ ہی بعض لوگوں کی طرح بعض صحابہ کو ان سے بڑھ کر مقام دے دیتے ہیں، خدا کا مقام دے دیتے ہیں، یا نعوذ باللہ نبی کا مقام دے دیتے ہیں. ایسا نہیں کرتے، بلکہ سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. انبیاء اکرام کے بعد سارے صحابہ کو افضل ترین انسان سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان سارے صحابہ کی محبت کرنا اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے مسائل، ایمانی مسائل ہوں، فقہی مسائل ہوں، معاملات کے مسائل ہوں، سارے مسائل میں بیچ کا راستہ اختیار کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے. اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہیں. آپ نے وصیت کی فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم لوگ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی کرو. مضبوطی سے تھام لو. خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں وہ ساری سنتیں جن پر صحابہ نے عمل کیا، ان سنتوں کو اپنا حرز جان سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور کسی بھی سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یا قرآن سے ٹکراتے نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلفاء راشدین کی سنت قرآن اور حدیث کی تشریح ہے، اس کا عملی جامع ہے، لہذا خلفاء راشدین کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. اور ان بدعتی لوگوں کے جیسے نہیں کرتے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کی سنت کی پرواہ نہیں، ہمیں صحابہ کی سنت کی ضرورت نہیں، ہم صرف قرآن اور حدیث لیں گے، صحابہ کی سنتوں کو ہم نہیں لیں گے. نعوذ باللہ، یہ جو ہے اہل سنت کا قول نہیں ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. آپ اہل سنت کے کسی بھی عالم کو لے لیجئے، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، جتنے بھی علماء کرام ہیں سب کے سب صحابہ کو وہ مقام دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قول ثابت ہو جائے تو سر اور آنکھوں پر رکھتا ہوں، صحابہ کرام سے کوئی قول ثابت ہو جائے تو میں سر و آنکھوں پر رکھتا ہوں. اگر ان کے بعد تابعین سے کوئی قول آتا ہے تو ہم بھی آدمی ہیں اور وہ بھی آدمی ہیں، جو بات صحیح ہوگی ہم لیں گے اور جو بات غلط ہوگی ہم اس کو رد کر دیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، ان ساروں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی گستاخی نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آل بیت دنیا کے سارے لوگوں میں انبیاء کرام کے بعد ان کا بہت بڑا مقام ہے، لہذا آل بیت کی بڑی عزت کرتے ہیں. یہ اہل سنت کی علامت ہے. یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ آل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان آپس میں کوئی دشمنی یا کوئی نفرت نہیں تھی. آل بیت صحابہ کا احترام کرتے تھے اور صحابہ آل بیت کا احترام کرتے تھے. انشاءاللہ ہم کسی درس میں اس موضوع پر تفصیل سے بتائیں گے. اہل سنت کی علامت، ان کی نشانی، ان کی پہچان یہ بھی ہے کہ سلف صالحین کا وہ احترام کرتے ہیں. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تین زمانہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین زمانہ ہے، جن میں بدعات و خرافات کم تھے، اس زمانے کے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، قرآن اور حدیث کے نصوص کو ان کے فہم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری کوئی بات
ان کی باتوں سے نہ ٹکرائے بلکہ ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ اہل سنت دین میں خامخواہ اختلاف کرنے سے کتراتے ہیں، دین کو لڑائی جھگڑے کا موضوع نہیں بناتے، بلکہ اتفاق اور اتحاد، آپس میں مشورہ، ایک دوسرے سے مل کر تعاون کرنا، دین میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صحیح حدیثوں کا ماننا، عمل کرنا دین سمجھتے ہیں۔ معتزلہ یا خوارج یا بعد کے زمانے کے لوگوں کی طرح بعض حدیثوں کو ماننا اور بعض کو نہیں ماننا، یا قرآن کریم کی بعض آیتوں کو ماننا اور بعض کی تعویل کرنا، یہ اہل سنت کی علامت نہیں ہے۔ اہل سنت کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے راستے پر چلنے والے صحیح عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں، عقیدے پر بڑی نظر رکھتے ہیں، ایمانیات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ایمانیات میں کسی بھی خلل کو برداشت نہیں کرتے۔ عقیدے کی تصحیح کرنا، تعلیم دینا، توحید پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اہل سنت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اہل سنت ہمیشہ عقیدے کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ ہدی کے راستے پر چلتے ہیں۔ عقیدے کے موضوع میں بعد میں لوگوں نے جو کچھ شروع کر لیا اس کی اتباع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کا معنی سمجھتے ہوئے اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، اس کی تشبیہ نہیں دیتے، کسی سے اس کی مثال بیان نہیں کرتے، سارے صفتوں کو مانتے ہیں، کسی کی غلط تعویل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی صفت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی سمجھتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ اہل سنت کے ائمہ کرام نے قرآن اور حدیث کی نصوص کی روشنی میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اہل سنت کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت کے راستے پر چلنے والے صحیح عقیدے کی تعلیم دیتے ہیں، عقیدے پر بڑی نظر رکھتے ہیں، ایمانیات پر گہری نظر رکھتے ہیں، ایمانیات میں کسی بھی خلل کو برداشت نہیں کرتے۔ عقیدے کی تصحیح کرنا، تعلیم دینا، توحید پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اہل سنت کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اہل سنت ہمیشہ عقیدے کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ ہدی کے راستے پر چلتے ہیں۔ عقیدے کے موضوع میں بعد میں لوگوں نے جو کچھ شروع کر لیا اس کی اتباع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اس کا معنی سمجھتے ہوئے اس کو ویسے ہی مانتے ہیں، اس کی تشبیہ نہیں دیتے، کسی سے اس کی مثال بیان نہیں کرتے، سارے صفتوں کو مانتے ہیں، کسی کی غلط تعویل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی صفت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی سمجھتے ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ اہل سنت کے ائمہ کرام نے قرآن اور حدیث کی نصوص کی روشنی میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج
ساتوں آسمان کی زیارت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ اہل سنت کی پہچان یہ بھی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو بغیر کسی تحقیق کے معمولی باتوں پر اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ تکفیر یعنی کسی کو کافر کہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے معاشرے میں معمولی باتوں پر، چھوٹے اختلافات پر آسانی کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، دین ملت سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے اور وہ اس کفر کا مستحق نہیں، وہ کافر نہیں، تو کافر کی بات اس بولنے والے پر واپس ہوتی ہے، دونوں میں سے کوئی کافر ہوگا۔ تو ناظرین کرام، کفر کا مسئلہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ کسی بھی مسلمان بھائی کو دین سے نکال دینا یہ ہرگز جائز نہیں۔ اہل سنت ہمیشہ اس مسئلے میں احتیاط کرتے ہیں۔ آج کل بعض لوگ بعض ذمہ داروں کو، حکومت کے سربراہوں کو، بلکہ پوری قوم کو، بلکہ کسی ملک میں رہنے والے سارے مسلمانوں کو اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، معمولی باتوں پر، صرف اس وجہ سے کہ کسی حکومت میں یا کسی جگہ اسلام کے مطابق کسی قانون پر عمل نہیں ہوتا ہے، یا وہاں سودی بینک موجود ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے، آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو حکومت چلا رہا ہے اس کے پاس کوئی عذر بھی ہے جو پوری طریقے سے اسلام پر عمل کرنے سے اس کو روک رہا ہے، آخر وہ کس وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتا۔ اہل سنت مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہوں کے کرنے والے کو اسلام سے نہیں نکال دیتے، جیسا کہ خوارج کا خیال ہے۔ خوارج چرانے والے کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، خوارج زنا کرنے والے کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، خوارج شراب پینے والے کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، اور معتزلہ کی نظر میں مرتکب کبیرہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک مقام میں رہتا ہے جس کو منزلہ بین المنزلتین کہتے ہیں، لیکن وہ اسلام سے نکال دیتے ہیں، کفر میں داخل نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ بیچ کے ایک راستے میں ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کے بدلے میں اس کو سزا دے، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے۔ اگر مومن ہے، اس کے پاس توحید ہے، لا الہ الا اللہ اس کا سچا ہے، تو ضرور ایک دن جنت میں جائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آج ہمارے ماحول میں اپنے مخالفوں پر کفر کا فتویٰ لگانا جو عام ہو چکا ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اور نعوذ باللہ ڈر ہے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بیکار ہو جائیں، ان کے نیک عمل بھی برباد ہو جائیں۔ لہذا تکفیر سے ڈرنا چاہیے اور اہل سنت و جماعت کے مسلک پر قائم رہنا چاہیے۔ اہل سنت کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ خیر کے مسائل میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو فرقوں میں بانٹ کر دشمنی پھیلانا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت، ایک بلڈنگ کی مثال ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑی رہتی ہے، بالکل مومن کی وہ مثال ہے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، گناہ کے اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہو۔ اہل سنت کا یہ طریقہ ہے، اہل سنت کا یہ شیوا ہے
کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، برے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہی وہ بنیادی بات ہے جس پر آج ساری دنیا جمع ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے، نبوت سے پہلے، مکہ میں نے ایک اگریمنٹ میں شریک ہوا تھا، میں نے ایک اگریمنٹ میں شرکت کی تھی، اگر ایسی اگریمنٹ کی طرف اسلام میں بھی مجھے دعوت دی جائے تو میں ضرور اس کا ساتھ دوں گا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک ہو کر ساری دنیا میں امن و سلامتی اور شانتی کی زندگی گزار کر ایک دوسرے کے لیے خیر، اچھے کام میں تعاون کرنے والا بنے، نہ کہ نعوذ باللہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی پھیلانے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف مصیبت بننے کے لیے کوشش کریں۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ اہل سنت کا شیوا نہیں۔ آج آسانی کے ساتھ ایک مسلمان بھائی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں امریکہ کا ایجنٹ ہے، فلاں اسرائیل کا ایجنٹ ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کے ترازو میں تولیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث، جو کہ اسلام کے دو اہم سرچشمے ہیں، ان کی طرف پلٹ کر اہل سنت اور جماعت کو ناپیں، تولیں، ان معیار پر حق اور باطل کے درمیان فرق کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کی شکل میں دیکھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کی شکل میں دیکھنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔